السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کے اہل بیت پہ، ان کے ازواج پہ، ان کے صحابہ پہ، جتنی بھی نیک مخلوق ہیں ان سب پہ۔ اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی دینا، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ مسائل کیوں ہوتے ہیں، اس لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آگاہی دینا ہے۔ آگاہی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسائل کیوں ہوتے ہیں۔ اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہم دل آزاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو ہماری وجہ سے۔ ہم صرف بیان کرتے ہیں مسئلے بتاتے ہیں لوگوں کو۔ نہ کسی کا نام ہوتا ہے اس میں، نہ کسی کے بارے میں، کسی مسلک کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ کسی مذہب کے بارے میں، کیونکہ ہمیں کسی سے بھی کوئی اس چیز کا سروکار نہیں۔ تو ایک شخص تھا، اس کے بارے میں بتانا تھا۔ باشرہ تھا، آیا میرے پاس، باشرہ تھا بیٹا۔ اب اس سے ہم جو بھی بات پوچھتے تھے تو وہ ہر چیز میں انکار کر رہا تھا۔ جو بھی بات اسے پوچھتے وہ نہ میں جواب دیتا۔ تو بہرحال میں نے اس سے پوچھا یہ داڑھی کب رکھی آپ نے؟ تو بولا 2007 میں تقریباً۔ تو میں نے اس سے بولا کہ میں نے سن 2000 میں رکھی ہے، اور میں نے اپنی پرانی پکچر نکال کے اسے دکھائی، اور میں نے اسے بتایا کہ یہ جو ہے میں نے 2000 میں رکھی، اور میں کوئی مولوی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں اس زندگی سے گزر کے آیا ہوں۔ جو زندگی تم گزار رہے ہو نا، اس ساری زندگی سے میں گزر کے آیا ہوں، تو اس لیے مجھے ٹوپی مت پہنا۔ یہ ٹوپیاں بیچارے سادہ مولوی سادہ ہوتے ہیں، ان کو بھلے ٹوپیاں پہنا دینا، لیکن مجھے مت پہنا۔ تو ہنسنے لگا۔ پھر میں نے اس سے بولا آپ بات بتاؤ۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تعویذ لیے ہیں؟ بولا ہاں کچھ لیے ہیں، وہ مسئلے تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ میں نے کہا کسی کام کیا کرتے ہو؟ بولا فلاں کام کرتا ہوں۔ میرا سود آ رہا ہے؟ بولا نہیں، میں فلاں مفتی سے پوچھ کے کرتا ہوں، اسے بتاتا ہوں یہ ایسے ایسے۔ میں اسے جو چیزیں تو بتائے گا وہ اسی کا فتویٰ بتائے گا نا تجھے، پورا تو نہیں بتاتا ہوگا۔ میرا یہ کام کرتے ہو اس میں؟ بولا ہاں کرتا ہوں۔ میرا پھر یہ تو سود ہے، یہ تم نے اسے بتایا ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے بولا تم نے دوسروں کے حق کھائے ہوئے؟ بولا نہیں میں نے کھائے ہوئے۔ بولے نہیں، میں نے بولا جھوٹ مت بول، تم نے دوسروں کے حق کھائے ہوئے ہیں؟ بولا ہاں وہ بہنوں کا حصہ میں نے نہیں دیا پراپرٹی کا، وہ میرے قبضے میں جو چیزیں وہ میں نے ان کو حصہ اپنا نہیں دیا۔ تو میں نے بولا اور ان کے بھی لوگوں کے کھائے ہوئے ہیں کچھ، وہ بھی حق ادا کر لوگوں کے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے بولا کیا پرانے زمانے میں ہم گانے بہت سنتے تھے تو کچھ اشعار یاد تھے؟ تو میں نے اس سے عذرائے مذاق بولا کہ ایک گانے کے الفاظ تھے، کیونکہ وہ بھی اسی فیلڈ سے نکلا تھا تو اس کو بھی یہ چیزیں ذہن میں تھی۔ تو میں نے بولا ایک گانے کے اشعار تھے کہ عاشقی میں ہر عاشق ہو جاتا ہے مجبور، اس میں دل کا کیا قصور۔ تو سناؤ خبرچار کوئی چکر کوئی ہو؟ صحیح ہاں پہلے تھا اور اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ بولا پہلے تھا، بس اب داڑھی رکھ لی تو بس۔ کیا؟ بولے داڑھی رکھ لی نا بس، وہ پہلے تھا کوئی۔ میں نے بولا ابھی بھی جو ہے رات کو روز گھر سے بیٹھ کے فون پہ باتیں کرتا ہے، کس سے کرتا ہے پھر؟ میرا تو میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو چپ ہو گیا۔ میں نے بولا تیری گھر والی کو بھی پتا ہے نا تو کس سے بات کرتا ہے؟ بولا ہاں پتا ہے۔
میں نے اس بیچاری نے جان چھڑوانے کے لیے تعویذ لیے کہ تیری جان چھوٹے اس سے، اس لیے اس نے بھی تعویذ لیے بیچاری نے اس کو۔ میں نے بولا پھر باتیں کرتا ہے، پھر باتیں کرنے کے بعد سونے سے پہلے تو تسبیحات پڑھتا ہے؟ بولا ہاں۔ میں تجھے شرم نہیں آتی اور تم سے کسی عورت سے، نامحرم عورت سے باتیں کر کے کچہری کر کے پھر بیٹھ کے تو وظائف پڑھتا ہے؟ میں نے جوتے نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا؟ پرائے حق تم نہیں دے رہا ہے، تو نامحرم عورت تم سے کچہریاں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو جوتے تو پڑیں گے نا، پھر وظائف اوپر سے پڑھ رہا ہے۔ تو بولا وہ فلاں مولوی صاحب ہے نا، وہ مجھے دیتے ہیں وظائف۔ تو میں نے اس مولوی صاحب کو پہلے منع کیا ہوا تھا کہ آپ وظائف نہیں دے، تو میں نے اس کو اس کا لکھ کے بھیجا کہ کیا اس سے شخص کو جو ہے وظائف دینا جائز ہے؟ تو مولوی صاحب نے لکھا میسج میں توبہ توبہ توبہ، ایسے شخص کو وظائف دینا جائز نہیں ہے۔ تو میں نے بولا کہ یہ شخص جو بھی ہے یہ بول رہا ہے کہ آپ وظائف دیتے ہو اس کو، تو آپ ایسے کئی لوگوں کو وظائف دیتے ہو گے؟ تو وہ چپ ہو گئے مولوی صاحب۔ تو میں نے بولا آپ کو پہلے بھی میں نے منع کیا کہ وظائف نہیں دے لوگوں کو، آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا، پھر آپ دینے لگ گئے۔ بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز سمجھیں کہ اس دور میں لوگ تعویذ لیتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ استغفار کی تسبیح بھی پڑھیں اور گناہ بھی کریں۔ جیسے ابھی ایک رکشہ والے سے میری بات ہو رہی تھی، بادشاہ تھا ماشاءاللہ تبلیغ جماعت ہے، تو وہ تسبیح ہاتھ میں تھی اس کے، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے؟ بولا درود شریف اور یہ وہ۔ میں نے بولا آپ نے شلوار دیکھی اپنی، پوری ٹانگ تو نظر آ رہی ہے آپ کی، واضح نظر آ رہی تھی، ایسے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پوری ٹانگ آپ کی نظر آ رہی ہے اور آپ وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، پہلے تو اپنے آپ کو تو صحیح کریں۔ تو مسئلہ یہ ہم لوگ اپنے آپ کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وظائف پہ بڑا زور ہے اور تعویذات پہ بڑا زور ہے، سمجھے نا؟ جو چیزیں حلال ہیں حرام ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جو ہے اللہ تعالیٰ جب ہم گناہ کثرت سے کرتے ہیں تو ان کو مخلوقوں کو ڈھیل مل جاتی ہے، وہ ہم پہ مسلط ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے لیے مسئلے ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مسئلے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے، ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔